إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم معزز لائق تکریم، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا. کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شاف یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم. رب کریم نے سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا کہ وہ برکت والی ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کی بادشاہیاں ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے پیدا کیا زندگی کو، لیکن پہلے ذکر کیا جس نے پیدا کیا موت کو پھر زندہ کیا. پہلے عدم تھا پھر وجود ہوا، اور اللہ وہ قادر ہے کہ اس وجود کو دوبارہ فنا کر کے پھر وہ اس کو قبر میں ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرمانے والا. یہ موت اور زندگی کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اے میرے مالک، یہ زندگی بڑی پیاری ہے اور تجھے بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، تو پھر تو اپنے بندوں کو موت کیوں عطا کر دیتا ہے؟ فرمائے لیبلوکم ایکم احسن عملا. پورے سال طلبہ پڑھنے کے بعد امتحان دیتے ہیں. یہ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے، امتحان کی ٹینشن اتنی زیادہ ہوتی. تو رب کریم نے فرمایا تاکہ ہم تمہیں آزما لیں، موت دے کر کے پتہ چل جائے کہ زندگی میں تم میں سے کس نے اچھے عمل کیے. یہ اچھے عملوں کا حساب کتاب بھی تو کرنا ہے تاکہ ظالم کو اس کے ظلم کا انجام اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کا انعام ہم عطا کر سکیں. تو رب کریم نے فرما دیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے تم میں سے کہ جس نے اپنی زندگی کو نیکیوں میں گامزن رکھا اور نیکیوں کا وہ جو ہے پہاڑ اٹھا کر پھر ہمارے پاس وہ آ گیا. اس نے اپنی زندگی ویسے ہی گزاری جیسی ہم نے چاہی، اور وہ ہمارے احکامات پر جو ہاں تھے وہ کام کرتا گیا، اور جن کاموں سے ہم نے روکا تھا ان کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور ان تمام مخلوقات میں کہ رب کریم کی اگر مخلوقات کو کوئی شمار کرنا چاہے تو شجر و حجر، بحر و بر، شمس و قمر، یہ ساری مخلوقات میرے رب ذوالجلال کی ہیں. لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت اشرف المخلوقات حضرت انسان کو عطا فرمائی. لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزتیں عطا کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بنی آدم اپنی عزت کو نہ سمجھے. مالک نے تو فرمایا کہ ہم نے تم کو عزت والا پیدا کیا تھا، لیکن تم جب تک اپنے مالک کے ساتھ جڑے رہے عزتیں ہر مقام پر تمہارے قدموں کو چومتی رہیں، لیکن جب تم اپنے رب کے در سے دور ہو گئے تو ذلت اور رسوائی پھر ان کا مقدر بن گئی.
ہر چیز کو ہر چیز پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سال کے جو ہے وہ 365 دن یا 360 دن جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو کیا سارے دن ایک جیسے ہوتے؟ نہیں جناب، اللہ نے دنوں کو دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں سال کے دنوں کی فضیلت آپ کو بتاتا، لیکن اتنا تو مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو تمام دنوں کا سردار ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ پھر اس کے اگلا دن یوم نحر، وہ قربانی کا دن، یوم عرفہ کہ جس میں اللہ پاک نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی جو ہے وہ بخشش فرما دیتا۔ پھر قربانی کا جو دن ہوتا، اس دن کی پھر کیا عظیم فضیلت۔ اور اسی طرح سے پھر یوم عاشورہ کہ جس کی بڑی فضیلت احادیث کریمہ میں آئی، اور تمام دنوں میں سب سے افضل دن جس کی ہماری نظر میں معذرت کے ساتھ قدر ہی نہیں۔ اللہ کریم نے ہم سب کو ایک مہینے میں 4 مرتبہ وہ دن عطا فرمایا کہ جس کے لیے خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور یہ عید بھی وہ عید ہے کہ جو عید الفطر سے بھی افضل ہے، جو عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ اتنا بڑا آج کا یہ دن ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا، قدر کرنے والے آج کے دن کی قدر کرتے ہیں۔ تو دنوں کو رب کریم نے فضیلت عطا فرمائی۔ پھر بات اگر مکان کی، تو پھر کیا کیا ایسے مکان کہ جن کو اللہ نے بڑا شرف اور مرتبہ عطا کیا، اور وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے کہ جس کا مکان نہیں۔ میرے سرکار کے قدم مکے کو کیا لگ گئے، مکہ مکرمہ ہو گیا، اور جب وہ پہنچے یثرب تو وہ مدینہ منورہ ہو گیا، اور جب میرے سرکار تشریف لائے سرزمین شام، اور اس مسجد میں تشریف لائے کہ جسے دنیا اقصی کے نام سے یاد کرتی ہے، تو رب نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہی ہے کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور وہ برکتیں یہی ہے کہ اس کے گرد ہم نے نبیوں کے مزارات رکھے ہیں۔ نبیوں کے مزارات سے جب پورا سرزمین شام مبارک ہو گیا، تو ایمان سے بتاؤ کہ جب وہاں پہ نبیوں کے سردار آئے ہوں گے تو پھر اس رات اس کو کتنی برکتیں رب نے عطا فرمائی ہوں گی۔ تو مکان کو بھی اللہ نے، جگہوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح سے رب کریم نے وقت کو جو ہے وہ برکت عطا فرمائی، فرمایا والفجر، قسم اے فجر کی۔ فجر کی بھی بڑی فضیلت، لیکن فجر سے پہلے جوف اللیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں تہجد کا وقت۔ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں بندہ اپنے رب سے جو جائز طلب کرے رب کریم اسے عطا کر دیتا۔ لوگ مشکلات کے وقت میں کبھی سفیر، کبھی امیر، کبھی غنی، کبھی فلاں اس کے دروں پہ بھاگ رہے ہوتے، میری یہ مشکل حل کرے گا، میری وہ مشکل۔ مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ مشکل آ گئی، اتنا قرضہ ہو گیا، اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، آپ یقین کریں میں اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جب سارا جہاں سو رہا ہو اس وقت میں اپنے رب سے لو لگا لو، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھو تہجد کے ساتھ، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر اپنے مالک سے دعا کرو، قسم خدا کی اگر تمہاری مصیبت سارے جہاں کے پہاڑوں سے بھی بڑی ہوگی اللہ پاک اسے بھی ٹال دے گا۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہوتی فجر کا وقت یا فجر سے پہلے کا وقت۔ اس لیے قرآن نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو فجر کے وقت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح سے آج کا یہ دن ہے جمعۃ المبارک کا کہ جو عیدین سے افضل، فطر اور اضحیٰ سے بھی افضل یہ دن ہے، لیکن اس دن میں بھی ایک گھڑی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی اس ساعت میں اگر بندہ اپنے رب سے جو جائز طلب کرے اللہ اس کو عطا کرتا۔ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی رکھی گئی۔ اس کے بارے میں پھر محدثین نے مختلف کلام کیا کہ وہ گھڑی کون سی ہے، تو کہا کہ جب جمعے کی اذان کہی جاتی ہے یہ وہی وقت۔ پھر کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے ممبر پر یہ وہ وقت ہوتا۔
ایک قول یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں اس گھڑی کو تلاش کرو. کیا مطلب کہ وہ وقت اپنا اللہ کے ذکر میں، فکر میں، یاد میں، تلاوت میں، اس کے اندر کے نیک کاموں کے اندر، اوراد وظائف کے اندر بندہ جو ہے وہ اپنا وہ وقت گزارے. تو فرمایا کہ اس گھڑی کے اندر اس کو تلاش کیا جائے. تو رب کریم نے یہ بھی عطا فرمایا. تو جب اللہ نے سب کو فضیلت عطا فرمائی کہ دنوں پر دنوں کو، مکان کو مکان پر، جگہ کو جگہ پر، وقت کو وقت پر، تو پھر جب بات ہو تو فرمایا کہ موسیٰ ہوئے کلیم اللہ، ابراہیم ہوئے خلیل اللہ، آدم ہوئے صفی اللہ، عیسیٰ ہوئے روح اللہ، اور میرے سرکار ہوئے حبیب اللہ. محبوب تمام نبیوں کے سردار ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. نبی کا زمان سب سے افضل، نبی کا مکان سب سے افضل، نبی کی زندگی سب سے افضل، نبی جہاں رہے وہ سب سے افضل، نبی جہاں سے گزرے وہ سب سے افضل، نبی کی آل سب سے افضل، نبی کے صحابہ سب سے افضل، نبی پر جو کتاب اترے آسمانی وہ تمام کتابوں میں سب سے افضل. اور ہم نے تو کچھ بھی ایسا کارنامہ نہیں کیا، بس نسبت ہو گئی کہ اس نبی کے ہم امتیوں میں پیدا ہو گئے تو تم سب سے افضل. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی نعت قرآن میں بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ سابقہ تمام امتوں میں تم سب سے افضل امتی ہو. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کہ کس نبی سے تمہارا جو ہے وہ یہ سلسلہ جڑ گیا ہے. تو رب کریم نے جب ہر چیز پر فضیلت عطا فرمائی ہے، مہینے کے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں کہ سارے مہینے ایک جیسے ہوتے. اب قرآن کہتا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سال کو 12 مہینوں پر تقسیم کیا ہے، اس دن سے کہ جس دن سے اللہ نے اس زمین کو اور اس جہاں کو جو ہے وہ پیدا فرمایا. بات نئی نہیں، بات پرانی ہے کہ پہلے سے سال جو ہے وہ 12 مہینوں پر تقسیم ہو چکا ہے. یوم خلق السماوات والارض، اس دن کے جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ حرمت کے مہینے ہیں. یہ حرمت کا مہینے اور یہ حرمت کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 تو ایک ساتھ آتے، اور وہ 3 کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 حرمت والے. اور فرمایا کہ چوتھا وہ ہے کہ جو شعبان اور اپنا رجب کا جو مہینہ، فرمایا یہ رجب کا مہینہ ہے کہ جو حرمت والا مہینہ. ذوالقعدہ یاد کر لیں، حرمت والے مہینے 4، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب المرجب کا مہینہ. زمانہ جاہلیت میں بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رجب کے مہینے کی بڑی فضیلت ہوتی تھی. یہ لفظ جو ہے رجب یہ ترجیب سے ہے، اور ترجیب کا مطلب ہوتا ہے تعظیم والا. جاہلیت کے زمانے میں بھی رجب کے مہینے کی اتنی فضیلت ہوتی. مبارک ہو کہ ہماری زندگی میں اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر عنقریب ہمیں رجب عطا کرنے والا. کچھ 2-3 دن کے اندر ہمیں جو ہے یہ رجب کا جو مبارک تعظیم والا مہینہ ہے یہ نصیب ہونے والا. ماہ رجب آ گیا یا آنے والا، ہمارے سروں پر ماہ رجب پہنچ چکا. اور جیسے ہی رجب کے سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ رجب کے آتے ہی اس مہینے کی جو ہے وہ آمد کا اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ رجب آ گیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر ہمارے سامنے رمضان شریف ہوگا. اور رجب سے ہی ایک موسم ایسا بن جاتا، بلکہ رجب اور شعبان اور رمضان کہ اگر ان کے جغرافی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ رجب سے ہی رمضان جیسا جو ماحول وہ رجب کے مہینے سے ہی بننا وہ شروع ہو جاتا. اسی لیے تو صالحین نے کیا فرمایا کہ رجب کے مہینے کی تیاری کرو. کہنے کرنا کیا
کہنا رجب کے مہینے میں بیج بونے کا وقت ہے، شعبان جو ہے وہ فصل کی دیکھ بھال اور اس کی تیاری کا وقت ہے، اور کہا کہ رمضان یہ کٹائی کا وقت ہوتا۔ کیا آپ نے نیکیوں کا بیج جو رجب میں بویا تھا اس کی حفاظت آپ نے کی شعبان میں؟ اب رمضان آ گیا، جو بویا تھا کاٹتے چلے جاؤ۔ کیا مطلب رمضان کی تیاری جو ہے وہ ماہ رجب سے شروع ہو جائے۔ ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت میں، کیونکہ یہ سارا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کا، اس سے پہلے کے لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ رب کریم نے کیوں فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینوں کے لیے، جہاں پر رب کریم ان مہینوں کے تقدس اور ان کی تعظیم کا ذکر فرماتا۔ رجب کے مہینے میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی قتال نہیں ہوگا، کوئی مار دھاڑ نہیں ہوگی، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ جس طرح سے حرمت کے مہینوں میں ہم نے تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیا ہے نا، خبردار ان مہینوں کے اندر کسی پر ظلم نہ کرنا، خبردار تم نے کسی کا قتل نہیں کرنا، خبردار تم نے لڑنا نہیں کسی سے، خبردار تمہارا ہاتھ جو ہے وہ کسی کے خون سے داغدار ان مہینوں کے اندر نہ ہو جائے۔ کہ جس طرح سے ہم ان 4 مہینوں میں نیکیاں عطا کرتے ہیں تو اس میں وبال بھی اتنا بڑا ہوتا۔ جس نے اللہ کی حرمت کو حرمت نہ سمجھا، اسی لیے تو قرآن مجید نے 17ویں پارے سورہ حج کے اندر کہا نا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے کو بند کرتے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے راستے کو وہ بند کرتے، ان لوگوں کے لیے کہ جو مکے کے رہنے والے، یا ان لوگوں کے لیے کہ جو باہر سے مسجد حرام میں آنے والے، رب کریم نے فرمایا تم ہوتے کون ہو؟ میرے ان پیارے بندوں کے آنے پر تم ہوتے کون ہو؟ ان کو روکنے والے، مسجد حرام میں آنے والوں کو روکنے والے۔ او بےمانو، تم کو نہیں پتا کہ یہ حرمت کی جگہ ہے؟ تم کو پتا نہیں یہ مسجد حرام ہے؟ تم کو پتا نہیں یہ ارض حرم ہے؟ یہاں پر قتال کرنا، لڑنا جھگڑنا سب تمہارے لیے منع ہے، لیکن اس کے باوجود جب تم نے یہ حرکتیں کی ہیں تو اب سنو، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جنہوں نے ہماری حرمت کے تقدس کو پامال کیا، ہم ضرور اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر اتنی شان اور اتنے رتبے اور نیکیوں کہ جو کئی گنا رب کریم اپنی شان کریمی سے بڑھا دیتا، ان حرمت والے مہینوں میں، ان حرمت والے مکانوں میں، ان حرمت والی جگہوں پر کے، تو وہیں پر انسان کو چاہیے کہ مکے میں ہے تو خیال کرے، مدینے میں ہے تو خیال کرے، مقدس جگہ پر ہے تو اس کے ادب کو، اس کے تقدس کا پورا خیال رکھے، کہ جہاں پر اس کو نیکیوں کے انبار مل رہے ہوتے، اللہ نہ کرے اس کا کوئی قدم غلط اٹھ جائے تو وہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ گناہوں کا جو وبال ہے وہ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حبر الامہ، آج ہمارے یہاں کسی کو اگر ڈگری دے دی جائے عالم ہونے کی تو وہ اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ آج میں عالم بن گیا، ماں باپ بھی خوشی کے مارے پورے خاندان اور محلے میں بتاتے پھر رہے ہوتے آج ہمارے خاندان میں ایک عالم آ گیا، عالم بن گیا۔ مجھے بتائیں کہ اگر اعزاز ملے وہ بھی میرے سرکار کے دربار سے کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا عالم بن گیا، اور یہ اعزاز پوری امت میں اگر کسی کو ملا ہے تو اس کا نام ابن عباس ہے رضی اللہ عنہما۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو فرمایا قرآن کا سب سے بڑا عالم حبر الامہ ابن عباس۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا، ہائے قوم افسوس کہ ہم لگے ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وضو کی ہمیں صحیح خبر نہیں، غسل کا صحیح ہمیں طریقہ پتہ نہیں، شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں اس سے ہم بے خبر ہو گئے، بس یہی سمجھے کہ یہ دنیا کی 60 سال کی زندگی اور اس کے بعد موت اور فنا ختم ہو جائے گا۔ نہیں جناب، اصل تو زندگی بقا کی وہ ہے کہ جو قبر کی پہلی رات سے شروع ہوگی، اور نہ جانے 100 سال، 1000 سال، 5000 سال کو بھی نہیں جانتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما رجب کا مہینہ آتے ہی
مدینے شریف سے طائف کی طرف چلے جاتے یا مکے ہوں تو طائف کی طرف چلے جائیں. پوچھنے والے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ رجب کے مہینے میں طائف کیوں چلے جاتے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حرمت کے مکان اور حرمت کے زمان، یعنی جگہ بھی حرمت والی ہو، مہینہ بھی حرمت والا ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حرمت کے اس مہینے میں اس مبارک مکان اور زمان میں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے. یعنی مارے خوف کہ میں ادھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ جس طرح سے حرمت کے مہینوں میں نیکیاں کرنے پر اجر ہے، حرمت کی جگہوں پر عبادت کرنے میں کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا. اللہ نہ کرے اگر وہاں پر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا گناہ بھی پھر اسی طرح سے اس کو دیا جاتا. تو یہ حرمت کا وہ مہینہ رجب شریف کا وہ آ رہا. عرب کی عادت تھی، ایک مزاج میں نے عربوں کا جو آج تک ان میں پایا جاتا. میں تو عرب سامنے دیکھتا ہوں، میرے گھر میں عرب ہے تو ہم تو اچھے خاصے عربی خود بھی ہو چکے، دیکھ دیکھ کے بھی ساتھ رہ کر بھی. تو عربوں کی عادت کے ان کے مزاج میں لڑنے کا مزاج، ان کے مزاج میں غیرت کا مزاج، ان کے مزاج میں انتقام کا مزاج، ان کے مزاج میں لڑائی جھگڑا اور کیا کہتے ہیں قتال، جس کو آپ جنگ کہہ لیں. اس کے اندر ان کا آج سے نہیں ہمیشہ سے اور ابھی تک یہ سلسلے آج بھی ان کی طبیعتوں کے اندر آج بھی موجود ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ رجب کے مہینے میں سامنے سے دشمن کا جو ہے وہ لشکر آ گیا. اب کیا کرنا؟ کہنے رجب کا مہینہ، اس میں انہوں نے پھر ہوشیاری شروع کر دی. کہنے ایسا کرو اس رجب کو جو ہے وہ شعبان بنا لو، اور جب شعبان کا مہینہ آئے گا ہم اسے رجب سمجھ کے گزار لیں گے. ہوشیاریاں شروع کر دی کہ آگے جو مہینہ آئے گا شوال کا اسے ہم رجب بنا لیں گے. ابھی ہم لڑائی کرنی ہے، ہم لڑائی کر لیتے، اس کو ہم رجب سمجھتے ہی نہیں. رب کریم نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے انتقام کے اندر وہ آگے نکلے اور انہوں نے کفر کیا اور ان کا کفر جو ہے بڑھتا چلا گیا. او ہوشیارو، تم ہوشیاری کرتے ہو یہاں پر کہ رجب کا جو ہے تقدس پامال کر کے اس کے بعد تم آگے بڑھ گئے کہ یہ رجب نہیں، شعبان کو رجب اور رجب کو شعبان بنا لیتے ہیں. اس کا ذکر بھی رب کریم نے قرآن مجید میں فرما دیا. رجب کی جہاں پر فضیلتیں، اتنے فضائل رجب شریف کے ہیں کہ میں اس کو کیا بیان کروں. سب سے پہلی بات، رجب کے مہینے میں ہم تو یہی سمجھتے کہ مکہ مکرمہ سے مدینے شریف کی جانب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی. یہی ہجرت میرے سرکار کی ہجرت ایک طائف کی بھی ہے، پھر حبشے کی طرف بھی ہجرت ہے، اور اس کے بعد جو ہجرت ہے وہ مدینے شریف کی طرف ہے. تو جو حبشے کی طرف ہمارے آپ کے آقا نے ہجرت کی تھی وہ مہینہ رجب کا مہینہ تھا. پھر اسی مہینے میں وہ راتیں کہ جو فضیلت والی راتیں ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات کے جس میں قرآن اترے وہ تمام راتوں سے افضل، وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے وہ رات. ایمان سے بتاؤ وہ رات کے جس میں صاحب قرآن جو ہے وہ خود اوپر آسمانوں پہ جا. شب قدر میں تو قرآن جو ہے وہ آ رہے ہمارے پاس، لیکن اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں صاحب قرآن آسمانوں کی جانب جا رہے ہیں، اور وہ رات لیلۃ الاسراء والمعراج، شب معراج کی رات، وہ بھی اسی مہینے میں ہے. اسی طرح سے اس مہینے میں رجب شریف کے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آیات طیبہ، اللہ اکبر، سرکار ساری زندگی تنظیم رسالت بناتے رہے. آج ہم دیکھیں تو مکہ شریف، مدینے شریف، جس کے پاس پیسے اور جو ہے وہ ہر مہینے، یار میں تو ہر مہینے سرکار کے دربار میں ہوتا. صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر بھی کسی نے محبت کی ہوگی آقا علیہ السلام سے؟ میرے سرکار کی محبت صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی کر سکتا ہے؟ آج ہم راتوں میں بیٹھے تو جناب کہیں چائے کے ہوٹل پہ 4 گھنٹے نکل گئے، تو کہیں ریسٹورنٹ پہ 4 گھنٹے نکل گئے، گھر کے باہر کرسیاں لگا کر نشستیں ڈالی بھی، نہ جانے کئی گھنٹے اس پہ ہم نے گزار دیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مجھے تو یہاں پر بیٹھتے ہوئے 20 سال ہو گئے. فخر کے ساتھ اس کو کہتا کہ چائے کے اس ٹھیے پر مجھے بیٹھے ہوئے 20 سال گزر گئے، کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ناغہ ہوا
بالکل میں جو ہے پابندی کے ساتھ آ کر چائے کے اس ہوٹل پر 20 سال سے بیٹھتا. یہ اعزاز کی بات ہے. صحابہ اکرام علیہ الرضوان جانتے کیا کرتے؟ اللہ اکبر. اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا، جب رات ہو جاتی حضور کے دربار میں جمع ہو جاتے اور سارے بیٹھ کے اپنے نبی سے دین سیکھتے. کیا سیکھتے؟ دین سیکھتے. اور وہاں سے گزرنے والا کوئی گزرتے ہوئے پوچھتا کہ تم لوگ کیا کر رہے، تو وہ یہ نہیں کہتے ہم قرآن پڑھ لیں، ہم حدیث پڑھ لیں، ہم فقہ پڑھ لیں، بلکہ وہ کہتے ہم اپنے نبی کی میراث بانٹ رہے. نبی کی میراث نہ تیرا ہے نہ تینا ہے، نبی کی میراث علم ہے. ہم اپنے نبی کی جو ہے وہ میراث بانٹ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم میں کا کتنا انسان، کتنا بندہ ایسا، کتنے لوگ ایسے، کتنے ہیں ایسے کہ جو رات میں اپنے نبی کی میراث خود بھی حاصل کر رہے ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی دے رہے ہوتے. اور دینی پڑے گی، حاصل کرنا پڑے گا. یہ دین ہے، سیکھنا پڑے گا. کلمہ پڑا ہے تو حق ادا کرنا پڑے گا. میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو آخری جنگیں ہوئی ان میں ایک نام آتا ہے غزوہ تبوک کا. وہ مشکل کے وقت میں تنگ دستی کی وہ جو جنگ لڑی گئی تھی، جس میں فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر پہنچے. عثمان غنی نے 1000 سواریاں، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے بما سامان کے پیش کیے، جس میں سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کسی بخشے ہوئے انسان کو، میرے عثمان کو دیکھ لے، یہ بخشا ہوا. صدیق اکبر نے پھر کیا کمال کیا؟ عمر کیا لائے، تم کیا لائے، تم کیا لائے. جب صدیق اکبر کی باری آئی تو حضور بھی جانتے کہ ابو بکر سے کیسے پوچھنا. یہ نہیں فرمایا کیا لائے، فرمایا کہ یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. کہنا ابقیت اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اس کا رسول اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. فاروق اعظم کہتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ آج تو ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا، لیکن قسم خدا پر ابو بکر پہ پورے جہاں کے اندر کوئی سبقت لے جا ہی نہیں سکا. ہمیشہ سب سے آگے جو ہوتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتے. یہ تبوک کی جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی اسی رجب شریف کے مہینے میں، اور حق اور باطل کا وہ معرکہ کہ جس میں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ کی تلواروں میں سے وہ بے نام تلوار کہ جہاں پر بھی وہ چلا جائے تو کامیابی اس کے قدموں کو چومے. خالد تمہارے بازوؤں میں بڑی قوت ہے. کہنا کیا بازو کی قوت کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اپنی ٹوپی میں اپنے نبی پاک کے بال مبارک سی رکھے، ان بالوں کی برکت ہے کہ خالد میں کامیاب ہوتا ہے. اور یہ تھا وہ رجب کا مہینہ کہ جس میں آپ نے ملک شام کو فتح کیا تھا، اور اس عظیم جنگ کو آج بھی تاریخ میں یرموک کے نام سے یاد کیا جاتا. یہ جنگ بھی جو ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی. اولیاء اللہ تو یہی فرمایا کہ رجب کے مہینے میں بیچ بو لینا، شعبان میں اس کی حفاظت کر لینا، اور رمضان میں نیکیوں کی کٹائی کرتے جانا. ہاں، بیج بونے کا جو وقت ہے وہ رجب سے شروع ہو جاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ورد اس مہینے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے یہی سارے عمل جو آپ کرتے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، درود ہے، تو یہی سب اپنے وظیفوں کو آپ جاری رکھیں، لیکن اس میں کثرت کرتے چلے جائیں. میں نے شام کے کچھ بزرگوں کو دیکھا، اللہ اکبر. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، لوگ نہ سمجھے بزرگوں کی قدر نہ کر سکے، ہم نہ کر سکے اپنے بزرگوں کی قدر. انہوں نے اپنی پوری زندگی، میں نے پوچھا، معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب صرف رمضان ہی نہیں بلکہ رجب، شعبان اور رمضان، ان کی زندگی پوری گزر گئی ہے، اور کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ ان 3 مہینوں میں کبھی ان کا ایک روزہ بھی چھوٹا. پورے مہینے، رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا، رمضان کا پورا. ہم نے تو کتابوں میں پڑھا نا کہ امام اعظم رات میں پورا قرآن پڑھتے، امام شافعی پڑھتے، اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھا. میں نے الحمدللہ ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جو پورے 3 مہینے کے روزہ رکھتے. یہ تو ہوگا. اس کے بعد جو ہے پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ مہینے کے جو 3 روزے ہوتے، ایام البیت کے وہ 3 روزے، وہ الگ. یعنی پوری زندگی جن کی جو ہے وہ روزوں میں گزر گئی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے، ان دنوں میں رجب کی اس مبارک مہینے میں مولانا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بس اتنا سمجھ لو، رب کریم نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ ساری اللہ کی نشانیاں
جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہی وہ دل ہیں چنے ہوئے کہ جنہیں اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ آدمی کوئی کہے نا کہ جناب اس دفعہ کے الیکشن میں جو ہے وہ سیٹ مجھے مل رہی، کیوں؟ پارٹی نے مجھے چن لیا۔ میں نے کہا خوش نصیب وہ ہوتا ہے کہ جو نیکیوں کے اس میدان میں آگے نکلے تو رب کریم فرماتا ہے یہ وہ دل ہے، اور ان کو یہ توفیق جو ہے وہ عطا کر دی۔ صحابہ کرام نے سب سے زیادہ جو قدر کی وہ وقت کی قدر کی ہے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ضرور اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ کہتا ہے یار وہ بڑا موقع تھا، اگر اس وقت میں یہ کام کر جاتا تو آج میں نہ جانے کہاں پر ہوتا، ہائے افسوس وہ وقت نکل گیا۔ تاجر بھی یہ بات کرتا ہے، ڈاکٹر بھی یہ بات کرتا ہے، انجینئر بھی کرتا، سائنسدان بھی کرتا، سیاستدان بھی کرتا، ہر ایک معاشرے میں بسنے والا طبقہ یہ ذکر ضرور کرتا وہ وقت تھا وہ نکل گیا، اگر اس وقت میں کر لیا ہوتا تو آج میں کہاں سے کہاں پر پہنچ چکا ہوتا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اتنی عمر گزر گئی یہیں اسی مسجد کے اندر کہ بچے آئے تھے اور آج ہماری داڑھیوں میں سفیدیاں آ گئیں، تو وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کہ جیسے برف بیچنے والا کہتا لے جاؤ میری برف، ورنہ تاجر تو اور ہے ان کا سامان کہاں بک جائے گا، لیکن اگر میری برف نہ بکی تو میرا جو رأس المال ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور میں برباد ہو جاؤں گا۔ انسان کی زندگی اسی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ یہ بندے جب جنت میں جائیں گے نا تو قرآن کہتا وہ دیکھیں گے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب وہ جنت کو دیکھیں گے کہیں گے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی حسین اللہ نے یہ جنت بنائی ہے کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، کسی کان نے آج تک سنا نہیں، اپنے جو ہے وہ سوچ کے اور فکر کے کھولے جنت تمہاری سوچ اور عقل سے بھی ورا ہے۔ وہاں پر بندہ خوش ہوگا، اس کو ساری نعمتیں نصیب ہوں گی، کبھی اس کو کسی بات پہ غم نہیں ہوگا، لیکن جنتیوں کو بھی ایک چیز پر ندامت ہوگی، اے کاش کہ وہ جو وقت میں نے اپنے جو ایک چائے کے کپ پینے کے اندر گزار دیا تھا، اے کاش کہ اپنا وہ وقت بھی میں نے یاد الہی میں گزار دیا ہوتا۔ جنتی وہاں پہ ندامت کرے گا، افسوس کرے گا کہ اے کاش کہ میرا وہ وقت بھی جو ہے وہ یاد الہی میں گزرا ہوتا۔ اللہ پاک اس مقدس آنے والے مہینے رجب المرجب میں ہم سب کو تعظیم، تکریم اور عبادت اور فکر اور ذکر کے ساتھ جیسا اس مہینے کا حق ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔